اپنی بات کو بیان کرنا اور اپنی بات کو واضح کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ کہہ بھی رہیں کہ یا علی مدد، اے علی مرتضی ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد، اے رسول خدا ہماری مدد کیجئے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علی کو خدا کے مقابلے پر کھڑے کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ہمارے کام خدا پورے کرتا ہے اور کبھی علی پورے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھار ہمارے کام خدا پورے کرتا ہے اور کبھی مصطفیٰ پورے کرتے ہیں، بلکہ علی و مصطفیٰ اور خدا ایسے اکٹھا ہیں کہ اگر آپ نے علی کو پکارا ہے تو گویا نبی کو پکارا ہے، اور اگر نبی کو پکارا ہے تو گویا خدا کو پکارا ہے۔ اور اس کو ادبی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے کہ خدا خدا ہے، اور اس نے پسند کیا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے، اس کے بندوں میں سے کسی کو یاد کیا جائے اور پھر اس سے مانگا جائے۔ حقیقت میں ہم خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ اگر یا علی کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے خدا جس نے علی کو طاقت دی ہے میری مدد کر لے، اے خدا جس نے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے وہ محمد مصطفیٰ میری مدد کر دیں۔ اور اس کو اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہم علی کو اور نبی کو خدا کے عرض میں اور برابر میں لا کر کھڑا نہیں کرتے ہیں، بلکہ خدا اور علی طول کے اندر ہیں، خدا پہلے ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر علی۔ ایک میں خود حدیث علی مرتضیٰ کا ہی سہارا لیتا ہوں۔ جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ واللہ لو شئت ان اخبر كل رجل بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولكن اخاف ان تكفروا في برسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے والے ہو۔ تم میں سے میں ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوں، اور واقعات موجود ہیں۔ میثم تمار کو علم منائے اور بلائے حاصل تھا۔ انہیں کہاں سے ملا تھا علم منائے اور بلایا؟ ان کے استاد علی مرتضیٰ سے ملا تھا۔ کمیل ابن زیاد نخعی جانتے تھے جب حجاج بن یوسف جناب کمیل کو شہید کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے بتایا تھا کہ تجھے تیرے زمانے کا شقی ترین انسان قتل کرے گا۔ جناب کمیل جانتے تھے کہ انہیں کون قتل کرے گا اور کیسے قتل کیے جائیں گے۔ تو کس نے علم دیا تھا؟ علی مرتضیٰ نے علم دیا تھا۔ رشید ہجری کے پاس علم موجود تھا، حبیب ابن مظاہر کے پاس علم موجود تھا۔ یہ سارے بڑے بڑے نام وہ ہیں کہ جن کے پاس علم آیا تھا، لوگوں کے بارے میں جانتے تھے کہ کون انہیں قتل کرے گا، کیسے قتل کرے گا، اتنی معلومات ان کے پاس موجود تھی۔ یہ کیسے ملی انہیں؟ یہ انہیں ملی تھی ان کے مولا علی مرتضیٰ سے۔ تو ابھی تک تو لوگوں کو علی کا علم سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تم پہلے قمبر کا علم سمجھ لو، پھر علی کا علم سمجھنا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ، کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ تو لوگ تو ابھی جناب قمبر کو نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ تو جناب میثم کو نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ تو حضرت ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان کو نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ تو محمد ابن ابی بکر کو نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ تو اویس قرنی کو نہیں سمجھ پائے ہیں، لوگ تو عمار یاسر کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ عمار کے مولا کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے مولا جانتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانے والے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا جو توجہ کے طالب ہوں۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں ولیکن، لیکن میں خوف رکھتا ہوں کہ ان تکفروا فی برسول اللہ، لیکن میں تم میں سے ہر ایک کو یہ علم عطا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو کہیں تم مجھ میں گم ہو کر رسول اللہ کو فراموش نہ کر دو، رسول اللہ کو فراموش نہ کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ میرے مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی علی ہی ہے، نبی نبی ہی ہے۔ علی کو نبی نہ سمجھنا۔ جب علی کو نبی بننا پسند نہیں ہے تو کیا علی کو خدا بننا پسند ہوگا؟ علی کو خدا بننا پسند ہوگا؟ اب جملہ سنیے گا، وہ اور ہوتے ہیں جو جعلی عہدے مل جانے پر خوش ہو جاتے ہیں، علی وہ ہیں کہ جو الہی عہدوں پر راضی رہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہتا ہے کہ خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، خلافت کے لیے بھلا وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ اور کسی نے جب سوال کیا گیا کہ علی اور دوسروں میں فرق کیا ہے تو کہا کہ علی اور دوسروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہ فرق بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ اگر دوسرے
نماز نہ پڑھتے تو لوگ انہیں مسلمان نہ مانتے، اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو دنیا انہیں خدا مان لیتی۔